يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1442. حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نکلے. ابو واقد اللیثی سے سوال کیا، اس دن کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سورہ قاف اور اقتربت سورہ قمر. ایک اور حدیث ہے 1443. حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کون سی سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں پڑھی؟ میں نے عرض کی واقتربت الساعۃ وانشق القمر اور قاف والقرآن المجید. ایک اور حدیث ہے 1444. حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو مختصر کرتے تھے، جب خود اپنی نماز پڑھتے تو اس کو لمبا کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1445. حضرت نافع بن سرجس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابو واقد اللیثی کے پاس مکہ میں آیا اس مرض میں جس میں ان کا وصال ہوا. بس میں نے ان سے سنا یا انہوں نے مجھے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو مختصر کرتے تھے، جب خود اپنی نماز پڑھتے تو اس کو لمبا کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1446. حضرت ابو الواقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے. لوگوں کو اونٹوں کے کوہان اور بکری کی سرین کاٹ لیتے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ جانوروں کے جسم سے جو کچھ بھی کاٹا جائے وہ مردار ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے 1447. حضرت عبداللہ بن دابہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو وہ جدا ہو جاتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے پھر جدا ہو جاتا ہے، جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر مل جاتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے پھر جدا ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ایک اور حدیث ہے 1448. حضرت عبداللہ بن دابہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کثرت امت کی بنا پہ فخر کروں گا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا. ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن دابہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت اونٹنی دیکھی صدقے کی اونٹنیوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس اونٹنی کے مالک کو ہلاک کر. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹوں کے باڑے میں 2 اونٹنوں کو جفتی کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اسی لیے ہلاکت کی دعا کی تھی. ایک اور حدیث ہے 1450. حضرت عبداللہ بن دابہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پہ بیٹھا انتظار کروں گا اور کثرت امت پہ فخر کروں گا، میرے بعد ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. ایک اور حدیث 1451. حضرت عبداللہ بن دابہی احمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پہ بیٹھا انتظار کروں گا، کثرت امت پہ فخر کروں گا، میرے بعد ایک دوسرے کو قتل مت کرنا. ایک اور حدیث ہے 1452. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے رزق کی دعا کی. ایک اور حدیث ہے 1453. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی. میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی فلا اقسم بالخنس سے،
کوئی بھی آدمی ہم سے اپنی پیٹھ نہ اٹھاتا تھا یہاں تک کہ آپ سجدے میں چلے جاتے. ایک اور حدیث ہے 1454. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر و زمین مدینہ شریف میں فروخت کی. میرا بھائی سعید بن حریث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا اس سے بیچ جسے تو طاقت رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز کم نہ ہو. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گھر یا جائیداد غیر منقولہ بیچی تو یہ مناسب نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس کی مثال اس میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بعض سمن کا یہ گھر عمر بن حریث کا خریدا. ایک اور حدیث ہے 1455. حضرت جعفر بن عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ سیاہ امامہ شریف تھا. ایک اور حدیث ہے 1456. حضرت جعفر بن عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سیاہ امامہ شریف دیکھا. ایک اور حدیث ہے 1457. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں واللیل اذا عسعس پڑھی. ایک اور حدیث ہے 1458. حضرت عمر بن حریث فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز میں اپنی داڑھی کو مس کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1459. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، گویا میں آپ کی آواز سنی، آپ پڑھ رہے تھے فلا اقسم بالخنس. محمد بن یزید اس حدیث میں فرماتے ہیں میری والدہ یا والد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رزق کی دعا فرمائی. ایک اور حدیث ہے 1460. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں میرے لیے گھر کا قوس کے ذریعے خط کھینچا اور فرمایا میں تجھے زیادہ کرتا ہوں. ایک اور حدیث ہے 1461. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانٹھے ہوئے نالین شریف میں نماز پڑھی. ایک اور حدیث ہے 1462. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹے ہوئے نالین شریف میں نماز پڑھی. ایک اور حدیث ہے 1463. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، دو بچوں کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے. ایک اور حدیث ہے 1464. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کی صبح کی نماز میں واللیل اذا عسعس یا فرمایا اذا شمس کورت پڑھ رہے تھے. ایک اور حدیث ہے 1465. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا شمس کورت کی قرات کی، گویا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فلا اقسم بالخنس الجوار القصص. عمر بن حریث کہتے ہیں مجھے میری ماں یا میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، بس آپ نے میرے لیے رزق کی دعا کی. ایک اور حدیث ہے 1466. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمبہی سلوا ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. ایک اور حدیث ہے 1467. حضرت محمد بن سرقہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ سے کہا کیا میں ان کے گھر میں کوئی کمرہ کرائے پہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا کرائے پہ لے لو کیونکہ یہ بابرکت ہے، اس کے لیے بھی کہ جس کے لیے ہو بابرکت ہو، اس کے لیے بھی جو اس میں رہے. میں نے عرض کی یہ کون سی شے ہے؟ فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ نہر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا جو تقسیم کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا
اس میں سے عمر کو بھی دینا، لیکن اس نے مجھے نہیں دیا، مجھے دینے سے غافل رہا۔ جب دوسرا دن آیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے آگے درہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنا حصہ لیا جو میں نے تمہیں دینے کا حکم دیا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی شے نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں کچھ درہم لیے اور مجھے عطا کیے۔ میں ان کو لے کے اپنی والدہ کے پاس آیا، میں نے عرض کی یہ درہم لے لو۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پکڑا، مجھے دیے، ان کو سنبھال کے رکھو یہاں تک کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی شے میں رکھتے ہیں۔ پھر ایسا زمانہ گزرا یہاں تک کہ میں نے یہ گھر خریدا تو میری والدہ نے کہا جب تو سمن پرکھنے کا ارادہ کرے تو نہ پرکھنا یہاں تک کہ تو مجھے بلوائے، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گی۔ میں نے امی کو بلوایا جو میں نے تیار کی۔ میری والدہ نے کہا یہ درہم لے لے، پھر ان کو سمن کے ساتھ ملا دیا، فرمایا یہ لے جا۔ ایک اور حدیث ہے 1468۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے اپنے خادم کے کام سے تخفیف کرے تو اس کا اجر تیرے اعمال نامے میں وزن ہوگا۔ 1469۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم ایسی قوم پہ جاؤ گے ان کے سروں کے بال گھنگریالے ہوں گے، ان کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے لیے قوت ہیں، تمہارے دشمن تک پہنچانے والے ہیں اللہ کے حکم سے مصر کے قبطی۔ اور حدیث 1470۔ حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کے زمانے میں زیادہ تر لوگ 4 رکعت والی نماز عصر ظہر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1471۔ حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو کیونکہ قریب ایسا وقت آ جائے کہ کوئی صدقہ لے کے نکلے گا وہ کسی ایسے آدمی کو نہیں پائے گا کہ وہ صدقہ لے۔ ایک اور حدیث ہے 1472۔ حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سخت گفتگو کرنے والا، معاملات خرابی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ امام ابو یعلا فرماتے ہیں جواز سے مراد سخت الفاظ کہنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1473۔ حضرت حارثہ بن وہب خرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھائے البتہ ضرور پوری کرے گا۔ اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ہر تکبر اور سخت گفتگو کرنے والا۔ ایک اور حدیث ہے 1474۔ حضرت کندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جہاں زمانہ جاہلیت میں حج کیا، بس ایک خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہ رجز پڑھا رہا تھا کہ مجھ پہ محمد کی سواری واپس کر دے، مجھے واپس کر دے، میرے سامنے کر دے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب بن ہاشم ہیں، ان کے اونٹ چلے گئے تھے، اس نے پوتے کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اس کو روک لیا گیا، اس کو کسی کام کے لیے نہیں بھیجا جاتا تھا مگر وہ لے کے آتا تھا، میں اس جگہ سے نہیں ہٹا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اونٹ بھی لے آیا۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے میں آپ پہ اس مرتبہ بڑا پریشان ہوا ہوں، بیٹا تم مجھ سے کبھی جدا نہ ہونا۔ ایک اور حدیث ہے 1475۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعوذ سکھائیں، میں اس تعوذ کو پڑھا کروں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ اے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس، کان، وہ آنکھ، وہ زبان، وہ دل، وہ زبان و امیدوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1476۔ حضرت نعیم بن ابی ہند فرماتے ہیں کہ میں حضرت یزید بن ابو مسلم کے پاس حجاج کے دور حکومت میں بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگوں کو عذاب دے رہا تھا۔ ایک آدمی کا قید خانے میں ذکر کیا، اس نے اس کی طرف غیظ و غضب کے ساتھ کسی کو بھیجا، اس کو لایا گیا، جب وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا
تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ہونٹ کسی شے کے ساتھ حرکت کر رہے تھے، میں نے اس کو نہیں سنا، اس نے اپنا سر اس کی طرف اٹھایا، اس نے کہا اس کا راستہ چھوڑ دو یا کہا اس کو واپس کر دو۔ میں اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا، میں نے کہا میں موجود تھا جس وقت آپ نے اس کی طرف غیظ و غصے میں بھیجا تھا، میں شک نہیں کرتا مگر مجھے یقین تھا کہ آپ اس کو سزا دیں گے۔ جب وہ آپ کے سامنے کھڑا تھا تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے ہونٹ کسی شے کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، میں نے اس کو نہیں سنا، آپ نے اس کے متعلق حکم دیا جو آپ نے دیکھا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں نے پڑھا اللہم انی اسلک الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1477، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ وہ رات کو قل اللہ احد پڑھے؟ یہ سارے قرآن کے پڑھنے کے برابر پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1480، حضرت ابی رافع بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک بچہ تھا، انصار کی کھجوروں کو جھاڑ کے کھاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یہاں تک کہ یہ ایک بچہ ہے جو ہماری کھجوریں جھاڑ کے کھاتا ہے۔ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوروں کو نہ جھاڑا کر۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوروں کو نہ جھاڑا کرو، جو نیچے گری ہوئی ہوں ان کو کھا لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اے اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔